معزز ناظرین، آپ نے آسمان پر ہوائی جہاز کو اڑتے دیکھا ہوگا جو اپنے پیچھے ایک سفید لکیر چھوڑ دیتا ہے۔ ان لکیروں کو کانٹریلز کہا جاتا ہے۔ دراصل جب کسی انجن میں کسی قسم کا ایندھن جلتا ہے تو دو چیزیں فاسد مادوں کی صورت میں پیدا ہوتی ہیں، ایک کاربن ڈائی آکسائیڈ اور دوسرے پانی کے بخارات۔ جہاز کے انجن میں بھی یہ پانی کے بخارات اور کاربن ڈائی آکسائیڈ پیدا ہوتی ہے جو جہاز اپنے انجن سے باہر خارج کر دیتا ہے۔ جہاز جس بلندی پر اڑتا ہے وہاں فضا کافی ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اس ٹھنڈ کی وجہ سے یہ پانی کے بخارات ایک طرح سے جم جاتے ہیں اور ان کے جمنے سے وہ سفید لکیریں جہاز کے پیچھے نظر آتی ہیں۔ یہ لکیریں شاید دیکھنے میں تو اچھی لگیں لیکن ان کی وجہ سے گلوبل وارمنگ بڑھتی ہے۔ اصل میں سورج سے ہماری زمین کی طرف لہروں کی صورت میں گرمی آتی ہے جو زمین کو گرم کرتی ہیں، لیکن ان لہروں کا ایک حصہ زمین سے ٹکرا کر واپس خلا میں بھی پھیل جاتا ہے۔ مگر کچھ گیسوں اور فضائی آلودگی کی وجہ سے زمین کی اوپری فضا میں آلودہ گیسوں کی ایک تہہ بن جاتی ہے جو زمین سے ٹکرا کر جانے والی لہروں کو واپس نہیں جانے دیتی، اور اس طرح یہ لہریں زمین پر قید ہو جاتی ہیں اور زمین کا درجہ حرارت بڑھتا ہے۔ اس عمل کو گلوبل وارمنگ کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اس درجہ حرارت کے بڑھنے سے مختلف مسائل آتے ہیں جیسے گلیشیئرز کا پگھلنا، سیلاب اور موسمی آفات وغیرہ شامل ہیں۔ معزز ناظرین، ان لکیروں میں موجود جمنے والے پانی کے بخارات بھی گلوبل وارمنگ کی وجہ بننے والی سطح کا حصہ بن جاتے ہیں اور اس طرح یہ بھی گلوبل وارمنگ کی ایک وجہ ہے۔ بلکہ گلوبل وارمنگ کے حوالے سے یہ کاربن ڈائی آکسائیڈ سے تقریباً 4 گنا زیادہ خطرناک ہیں۔ اس وقت یہ ایویشن کی آلودگی کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ جہازوں سے کاربن ڈائی آکسائیڈ کا اخراج کم کرنے کے لیے مختلف طریقے اپنائے گئے، مگر ان بخارات کے کنٹرولز کے لیے کوئی کامیاب عملی طریقہ سامنے نہ آ سکا۔ اس کے باوجود پاکستان کی ایک خاتون ایروناٹیکل انجینئر ڈاکٹر سارہ قریشی نے ایک ایسا انجن بنایا ہے جو نہ صرف ان پانی کے بخارات کو باہر جا کر کنٹرولز بنانے سے روکے گا بلکہ اسے اندر میں ہی محفوظ رکھے گا، بلکہ ان محفوظ شدہ پانی کے بخارات کو بارش برسانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکے گا۔ ڈاکٹر سارہ قریشی بے شک پاکستان کی ایک ہیرو ہیں، مگر انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے میڈیا کو شاید اس طرح کے ہیروز نہیں چاہیے۔ ہمارے میڈیا کو محض اپنی ریٹنگ والے لوگ چاہیے۔ ڈاکٹر سارہ کی اس کامیابی کا کریڈٹ ان کے والد کو بھی جاتا ہے جو خود ایک فزسٹ ہیں، اور دونوں باپ بیٹی نے مل کر ایک کمپنی بھی بنا لی ہے جس سے وہ اپنی ایجاد کو دنیا بھر میں پہنچا رہے ہیں۔